میرے پاس میرا ایک دوست آیا تھا, اس نے ایک سوال کیا تھا جو میں آپ سے کروں گا. کہ وہ کہتا ہے کہ وہ حق کی تلاش میں, وہ مولانا طارق جمیل کو بھی سنتے ہیں, غامدی صاحب کو بھی سنتے ہیں بہت سے, اور ڈاکٹر اسرار کو بھی. کس کو سنا جائے جس سے آپ اسلام کا فلسفہ آپ کو صحیح ملے گا؟ کیونکہ سب کی اپنی جگہ میں, بلکہ ابھی تقی عثمانی صاحب کا تو 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز میں نام بھی ہے, مگر آپ ایک بندہ آ کے پوچھے یار میں کس کو سنوں, ہم اس کو کیا بولیں یار, اس اسکالر کو سن لو, اس سیٹ کے اسکالر کو سن لو, ہم مسلمان کے ہم کس کو کہیں کہ یار کس کو سنو؟ محمد بن سلمان کا, عمران خان کا نام اسی لسٹ میں آیا ہے. اس طرح اس لسٹ سے کچھ نہیں ہوگا. تقی عثمانی صاحب کا درجہ بہت پہلے سے بہت بڑا ہے. دیٹ از اے ویری چیپ وے آف لوکنگ ایٹ تقی عثمانی صاحب کہ 500. آپ باقی کی لسٹ دیکھیں گے تو شرم آئے گی, تھوکیں گے اس لسٹ پہ. جس لسٹ میں نام آ گیا اور چاٹ رہے ہیں ہم, یہ ہماری چیپنیس ہے. دس از دا لویسٹ ڈگری آف تھاٹ کہ یہ دیکھو ہمیں کون سا ایوارڈ یا کون سی ریکگنیشن مل رہی ہے. شرم آنی چاہیے. بہرحال جو اس وقت کے اسکالرز ہیں نا, فلسفہ سیکھنا ہے تو سب کو سننا پڑے گا. یہ تو بیسس ہے فلاسفی کی. فلاسفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلڈ اپ دا ڈیپر تھاٹ بائی ڈگنگ ایوری پرسپیکٹو. آپ غامدی صاحب کی کیا خوبصورتی ہے, واحد بندہ ہے جو سوچنا سکھاتا ہے. فالوورشپ کو توڑنے کے لیے جو سوچ ہے وہ غامدی صاحب کے پاس ہے. ماننا پڑے گا 100 اختلاف صحیح. ڈاکٹر صاحب کی جو قرآن پاک کے اوپر فلسافیکل ریسرچ ہے کسی کی بھی نہیں ہے. بالکل حدیث پہ ویک ہیں وہ, بلا شبہ. کہتے بھی ہیں کہ یار حدیث نہیں آتی, مگر قرآن پاک کا جس اینگل سے انہوں نے پرسپیکٹو دیا ہے, پکڑا ہے, کنسسٹنسی بھی ان کے اندر اسی بات کے اوپر ہے. He does not contradict his philosophy while he is narrating the Quran. He is one of the most influential people in Pakistani youth because of his grip on Quran. تو وہ آپ ضرور پڑھیں. بٹ قرآن پاک کے اوپر بھی اور بھی بڑے اسکالر ہیں. میں تو ڈاکٹر اسرار کو خود ریفیوٹ کرتا ہوں بیسڈ آن a couple of more scholars جو مودودی صاحب ہیں یا سید قطب ہے. سید قطب نے جس اینگل سے دنیا کو دیکھا ہے, there is no way کہ پاکستانی مسلم دیکھ سکتا. وہ عربی کو عربین گفٹ ہی ملا ہے. زیادہ تر اسکالرز جو ہیں وہ آپ عرب کی طرف رجوع کریں, عربی سیکھیں. ضروری کیوں ضروری ہے کہ آپ نے اردو میں ہی سیکھنا ہے؟ اب آپ کوتاہی کی گنجائش ہوتی ہے اگر سوچ میں, تو کیوں اتنا بڑا چانس لیتے ہیں؟ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے. تو عرب اسکالرز کو دیکھیں. سید قطب از فائنسٹ. ہم اپنے دور کی بات بتا رہا ہوں. تقی عثمانی صاحب کی خود جو تفسیر ہے بہت ڈیپر پرسپیکٹیو دینے کی کوشش ہے, مگر میں پھر بھی معرف القرآن سے سجیسٹ کروں گا جو مولانا محمد شفیع صاحب کی. پھر اور کون ہے اس وقت؟ باقی تو لڑائیاں چلتی ہیں نچلے محلے کی, جو کہ باقی کے اسکالرز باتیں کرتے ہیں. میں تو ان کی بات, مولانا اسحاق از دا فائنسٹ ایگزامپل. مجھے باہر کے ملکوں میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نے مجھے مولانا اسحاق کا بتایا, حالانکہ ایک دفعہ بھی انہوں نے اردو یا پنجابی کے علاوہ لیکچر نہیں دیا. دس از دا مین ہو از اے ٹارچ, مگر گالیاں پڑتی ہیں پاکستان میں اس کو. ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال اس سے ڈیپر فلاسفی اس وقت کسی کی بھی ہے. اس مودودی صاحب سے زیادہ ڈیپر فلاسفی ہے. اینڈ آئی ایم سیئنگ دس آفٹر ریسرچنگ بہت ڈیپلی. یہ میری اپنی رائے ہے, آپ بے شک نہ مانیں, مگر مولانا اسحاق از 10 times the philosopher what مودودی صاحب was. بیکاز مودودی صاحب جو ان کے کنٹمپریریز تھے وہ ان سے انفلوئنس سے مولانا اسحاق صاحب did not take that influence from his contemporaries. Actually he went out of the realms and he went in such a critical thought of his own school کہ ان کے اپنے اسکول نے انہیں ڈسون کر دیا ہوا ہے. اسحاق صاحب بڑا ریکمینڈ کرتے ہیں مولانا مودودی صاحب. بالکل, میں بھی انہی کو ریکمینڈ کروں گا. مولانا مودودی از دا بگیسٹ نیم آف ہز ٹائم, آف آر ٹائم. حالانکہ زیادہ وقت نہیں گزرا, مگر آف آر ٹائم مولانا اسحاق نے جس لیول پہ ریفائن کیا نا, بلیڈ کو شارپ کیا, مولانا مودودی نے اتنا نہیں شارپ کیا تھا. مولانا مودودی نے وہ بلیڈ دے دی ہے, مولانا اسحاق نے وہ بلیڈ لیا. اس دھات تلوار کو جتنی شارپننگ مولانا اسحاق نے کی ہے, مولانا مودودی himself didn't do that. You'll have to call a spade. جو چیز تیز ہار کی ہے وہ آپ پڑھیں دونوں کو, آپ کو پتہ چل جائے گا کون زیادہ تیز اثر ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ ون. آپ کسی بھی اسکالر کو لیں, میں کسی بندے کے نعوذ باللہ کون مسلمان ہے کسی کے پرسنلی خلاف ہوگا کہ بندے سے نفرت شروع کرے؟ بالکل بھی نہ کریں. غامدی صاحب کے بارے میں 1000 اختلاف میرے, اور میں کرتا بھی رہوں گا. سوچ ہی ٹکراؤ کریں گے اور کس سے کریں گے. بٹ دس مین ہیز really influenced the way people approach this whole paradigm of theology of Islam.
اور بچوں نے سوچنا شروع کیا. ورنہ کون سا پاکستانی سوچتا تھا بریلوی پیدا ہوا بریلوی مرے گا, دیوبندی پیدا ہوا دیوبندی مرے گا. یہی تھا نا ہمارا. یہ غامدیزم کے گفٹ ماننے پڑیں گے آپ کو کہ ایٹ لیسٹ سوچنا تو سکھا رہا ہے. غلط چیز کو غلط ضرور کہیں مگر صحیح چیز کو بھی اسی طرح صحیح کہیں. میں نے خود مولانا اسحاق کے لیکچر سنے ہیں کہ غامدی صاحب بہت بڑا فتنہ ہے. بالکل ہیں, ان ہز اوپینین ہوں گے, بٹ دا وے آف غامدی صاحب ہیز ٹیکن دا فالوورشپ ڈائیگرام آؤٹ اینڈ اسٹارٹیڈ ٹو تھنک. اور کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی کوئی بے ادبی نہیں کرتے کہ بندہ کہ یار, کیونکہ بڑے بڑے کرٹیکل تھنکر ہیں جو کرتے ہی جسارت سے بات ہیں. وہ جسارت کرتے ہیں, بے باکی سے بات کرتے ہیں اور جرت ایسی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول پہ مقدمے کر دیتے ہیں. ایسے بھی بڑے اسکالر گزرے کہ ہم سوچنا سکھا رہے ہیں. دس مین ہیز نیور ڈن دیٹ. ماننا تو پڑے گا. مگر جو فلاسفی کی جو فریکچر ہے وہ ایک قابل بحث بات ہے. وی کین آرگیو آل اگینسٹ اٹ. سو اسحاق صاحب میکس یو تھنک اباؤٹ فلاسفی بیکاز ہی ہیز ہز فلاسفی. غامدی صاحب کی اپنی فلاسفی نہیں ہے, وہ امین الدین اصلاحی صاحب کی فلاسفی ہے. تو ان کو بھی پڑھ لیں آپ, پڑھنا تو سب کو. You'll have to understand source of philosophy کہاں سے آ رہی ہے.